ہر شخص جو ہے وہ اپنے لائف سپین میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے کمر درد کو. اس نظریے کو سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ کے جھکنے سے اور وزن اٹھانے سے کمر کی درد بڑھ جائے گی. کہ کون سے قسم کے پیشنٹ ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہے اور انہیں فوراً جا کے اسپائنل سرجن سے یا آرتھوپیڈک سرجن سے ملنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد اعظم خان ہے اور میں اسپورٹس اور پین فزیشین ہوں. یعنی میری اسپیشلائزیشن جو ہے آفٹر MBBS وہ پین مینجمنٹ میں ہے اور اسپورٹس میں ہے. تو میں دونوں اسپیکٹس کو کور کرتا ہوں. پین، درد کی وجوہات اور درد کو بہتر کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، جلدی نکلنے کے لیے اس میں آپ کے لائف سٹائل کا، ایکسرسائز کا اور باقی چیزوں کو کیا رول ہے. آج ہم جو سب سے کامن درد کی وجہ ہے، جو سب سے زیادہ مریض ہمارے پاس ہمارے کلینکس میں آتے ہیں اور شاید پوری دنیا میں بھی سب سے زیادہ مریض درد کے ہیں ہی کمر کے ساتھ. تو آج ہم جو بات کرنے چلے ہیں وہ کمر درد کے بارے میں 10 حقائق کے بارے میں ہیں. اور یہ آپ ہر دوسرے تیسرے گھر میں دیکھیں گے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے لائف سپین میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے کمر درد کو. تو اتنا کامن فینومینا ہے اور بہت زیادہ لوڈ ہے ڈاکٹروں کے پاس، آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس، پین فزیشینز کے پاس، نیورو فزیشینز کے پاس کمر درد کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو مریض ہیں ان کے آنے کا. تو اس ساری ویڈیو کو دیکھنے بعد میں امید کرتا ہوں پوری ویڈیو جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے جو سوالات کے جوابات میں سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بیان کروں گا. اس لیے اسٹے ود اس. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے ریڈ بٹن ہے اسے بھی ٹچ کریں. اور سب سے پہلے جو فیکٹ ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری کمر کو ہماری سوچ سے بہت زیادہ اسٹرانگ، مضبوط بنایا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہے کہ آپ نے ہلکا سا وزن اٹھایا تو اندر سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، آپ تھوڑا لمبی دیر کے لیے چلے تو پھر ٹوٹ گئی، آپ جھکے تو پھر کوئی چیز ٹوٹ گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جتنی سائنٹیفک ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو مضبوط ترین سٹرکچرز ہیں باڈی میں ان میں مہریں ہیں اور مہروں کے درمیان جو آس پاس سٹرکچرز ہیں وہ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا جو بلیف آپ کا ہونا چاہیے وہ تو آپ کے اپنے اللہ پہ ہے ہی، لیکن اس سے بعد اس کی بناوٹ پہ، اس کی مینوفیکچرنگ پہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں کوئی نازک چیز بنا کے نہیں بھیجا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی بنیاد پہ ہی ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب جب آپ نے یہ اپنے اندر دماغ کے اندر راسخ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اسٹرانگ اور مضبوط بنا کے بھیجا ہوا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ چوٹ نہیں لگی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں کوئی چیز ٹوٹنے کا احتمال ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک سپرین ہوگی، یعنی کوئی موچ کی شکل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ جتنا آرام کریں گے، دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ آپ کم سے کم آرام کیجئے. پہلے 1-2 دن آپ کوشش کریں کہ بیڈ پہ ریسٹ کریں اور گھر کے اندر گھومیں پھریں، لیکن تیسرے چوتھے دن اپنے نارمل کام پہ، اپنی ایکٹیویٹیز پہ جتنی جلدی آپ جائیں گے اتنی جلدی کمر درد بہتر ہوگی. اور اس کی وجوہات کیوں بہتر ہوگی ہم آگے آ کے بھی بیان کریں گے. اس لیے حرکت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. آرام آپ جتنا، ساری ریسرچ سائنسی ریسرچ شو کرتی ہے، تحقیق شو کرتی ہے کہ جتنا زیادہ آرام آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ درد آپ کے ساتھ ٹھہر جائے گی. تیسرا فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کے اندر کوئی ڈیمیج نہیں ہے، آپ بہت مضبوط ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کمر کے 2 فنکشن بنایا، ایک جھکنے کا اور ایک وزن اٹھانے کا. آپ نے
ڈرنا نہیں ہے جھکنے سے بھی اور وزن اٹھانے سے بھی. میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ اپنے ان ڈاکٹرز بھائیوں کو اور جنہوں نے اسٹیمپس بنا کے رکھی ہوئی ہیں, ہر نسخے پہ لکھتے ہیں کہ جھکنا نہیں اور وزن نہیں اٹھانا, ان سے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ کوئی سائنس اس نظریے کو بیک نہیں کرتی, کوئی سائنس اس نظریے کو سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ کے جھکنے سے اور وزن اٹھانے سے کمر کی درد بڑھ جائے گی. رادر یہ کم ہوگی اور آپ کے برین کو اچھے میسیجز جائیں گے کہ آپ بہتر فیل کر رہے ہیں. اس لیے جھکنے اور وزن اٹھانے سے کمر کی درد ورس نہیں ہوتی. چوتھا فیکٹ جو پانچواں فیکٹ معافی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حرکت اور ورزش کمر کے درد کو کم کرتے ہیں نہ کہ وہ بڑھاتے ہیں. اس لیے جتنی آپ نارمل ورزش کریں گے, کسی قسم کی بھی ورزش کوئی خاص نہیں ہے, کوئی فزیو نے آپ کو بتائی ہے, آپ کو وہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ورزش کو ایڈ کریں, سمپل پیدل واک کریں, سیڑھیاں اتر چڑھ لیں, بیٹھ کے کھڑے ہوں, کھڑے ہو جائیں, بیٹھیں, پھر کھڑے ہوں, بیٹھیں. کسی قسم کی بھی ورزش کمر کی درد میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس لیے جتنا آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے, یعنی اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے کمر درد کے دوران, اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کمر کی درد سے جلدی باہر آ جائیں گے. اور یہ بھی اس کے بالکل برخلاف ہے جو ہمارے ڈاکٹرز, آرتھوپیڈک سرجنز ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی چلنا نہیں اور جھکنا نہیں. نماز ہمیں کرسی پہ بیٹھنے کی تلقین کرتے ہیں, مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ خدا کی خلقت کو چیلنج نہ کریں. خدا نے ہمیں بہت زیادہ مضبوط بنایا ہوا ہے. آپ جھکیں بھی, جتنا آپ آسانی سے جھک سکتے ہیں جھکیں, اور جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. ٹھیک ہے. چھٹا بہت اہم فیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جب درد ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں دوائیوں کی طرف کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور 3 4 5 6 دوائیاں لکھ دیں گے ڈاکٹر صاحب, اور وہ ہمیں شفا دے دے گی. یہ بہت ساری سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ درد کی دوائیاں اکیلی کچھ کام نہیں کرتی ہیں, اور جب تک آپ اس کے ساتھ باقی لائف سٹائل یعنی اپنی نیند, اپنی ایکسرسائز اس کو مکس نہیں کریں گے, ان کو ساتھ انکارپوریٹ نہیں کریں گے. درد کی دوائی ضرور لیں پہلے 6-8 ہفتے. سمپل پیراڈول لے لیں, پیراسیٹامول لے لیں, بروفن لے لیں, جو بھی آپ کو گھر پہ اویلیبل دوائی ہے اوور دی کاؤنٹر. لیکن صرف اور صرف دوائیوں کے اوپر بینک کرنا, یعنی دوائیوں کے اوپر کہ یہ مجھے اس مسئلے سے نکال دیں گی, اب سائنس اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. تو خدا کے لیے سب سے اہم چیز ہے, جب بھی آپ کو کمر درد ہو, گھر میں جو بھی سمپل پین کلر موجود ہے وہ ضرور لیں, پیدل چلیں اور نیند کو اپنا جو ہے وہ بہتر کریں. 7واں پوائنٹ بہت اہم ہے. ہمارے بہت سے مریض پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف 1% لوگ ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ بھی ہم آخر میں, اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے قسم کے پیشنٹ ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہے اور انہیں فوراً جا کے اسپائنل سرجن سے یا آرتھوپیڈک سرجن سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت کم کیسز ایسے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور 8واں فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی, آپ اگر اسپیڈی ریکوری چاہتے ہیں, جلدی بہتر ہونا چاہتے ہیں, تو اپنی نیند پہ فوکس کیجئے. خدا کے لیے 8 گھنٹے سے کم کی اگر نیند آپ کی نہیں ہوگی, بہت کم چانسز ہیں کہ آپ اس مسئلے سے باہر نکل سکیں گے. جب بھی آپ کو کمر درد ہو, کمر میں اسپرین ہو, آپ 8 سے بھلا 9 سے 10 گھنٹے کی نیند لے لیں, لیکن نیند اپنی مزے کی, ساؤنڈ والی, جہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, وہ لیجئے. نیند کا رول تقریباً سمجھ لیجئے کہ 50% تک ہے آپ کی کمر درد بہتر ہونے میں. 9واں یہ ہے کہ آپ کی درد جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جو میں شروع میں بتانا چاہیے تھا, وہی اب بتا رہا ہوں کہ آپ کی درد جو ہے وہ بغیر کسی نقصان کے بھی ہوتی ہے. آپ کی درد 100% اصلی ہے, لیکن 200% دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کب ہونی ہے یا کب نہیں ہونی.
آپ کا ڈیمیج جو ہے وہ صرف ایک فیکٹر ہے، اور کمر درد میں وہ بہت کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے. زیادہ معاملات جو ہیں وہ آپ آس پاس دیکھیے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا ذہنی دباؤ تو نہیں ہے، وہ معاشرتی سطح پہ ہے، سوشل سیٹ اپ میں ہے، آپ کی فیملی کی سطح پہ، ورک پلیس پہ ہے، گھر پہ ہے، یا کوئی اور معاشی معاملہ ہے جس سے سٹریس بڑھا ہے اور اس کی وجہ سے کمر درد بڑھ گئی، اس سے ایڈریس کیجئے. یہ سارے فیکٹرز ان دردوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ایڈریس کر لیا جائے وقتی فوری طور پہ تو آپ کی درد جلدی کم ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ اگر آپ کی جنرل ہیلتھ بھی کمزور ہے، آپ اچھا کھا نہیں رہے ہیں، آپ کی خوراک بیلنس نہیں ہے، آپ کو نزلہ زکام بہت جلدی ہو جاتا ہے، دردیں آپ کو ویسے بھی رہتی ہیں، آپ جلدی تھک جاتے ہیں، تو پھر بھی چانسیز ہیں کہ آپ کی کمر درد زیادہ لمبی دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہے گی. تو آپ کی جو اوور آل جنرل ہیلتھ ہے، جس میں آپ کی نیند، آپ کی ڈائٹ، آپ کا سٹریس اور آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ساری چیزیں شامل ہیں، اس سے ایڈریس کیجئے. ٹھیک ہے جی. اور 10واں یہ ہے کہ اگر آپ بہتر نہیں ہو رہے اور کم از کم 6 سے 8 ہفتے تک بہتر نہیں ہو رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ڈاکٹر سے ضرور ملیں اور انہیں بتائیں کہ اب میں 6 سے 8 ہفتے ہو گئے ہیں، میں نے سارا کچھ کر لیا، فزیکل ایکٹیویٹی بھی، اور یہ اس کے باوجود نہیں ٹھیک ہو رہا. میں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ایکس ریز پہ بہت کم چانسز ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے. ایکس ریز پہ جنرلی 1% تک کے مریضوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، اس لیے ایکس رے کروانا بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بالکل بلا وجہ اور فضول ہے. آپ اپنے پیسے نہ خرچ کریں، اور ایکسٹرا ریڈیشنز جو لگتی ہیں ایک کمر کے ایکس رے پہ، وہ تقریباً 70 چیسٹ کے ایکس ریز کے برابر ہیں جو شعائیں لگتی ہیں، اور وہ صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں. ایم آر آئی پہ جو فائنڈنگز آتی ہیں وہ جنرلی ہماری باڈی میں جن لوگوں کو درد بالکل نہیں ہوتی ان میں بھی پائی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بال سفید ہو گئے، آپ کے رنکلز آ گئیں، یہ جھریاں پڑ گئیں، وہ اندر کی طرف کی جھریاں ہیں، اور 70% تک لوگوں میں وہ چینجز آلریڈی ہوتی ہیں. ہمیں ایم آر آئی پہ جب وہ دکھاتے ہیں ڈاکٹرز تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بیماری کی وجہ یا درد کی وجہ، ایسا نہیں ہے. اور ڈاکٹرز اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپریشن لکھ دیتے ہیں، ایکسپینسو مہنگے والے انجیکشنز لکھ دیتے ہیں، پریسکرائب کرتے ہیں. خدا کے لیے اسے آپ جو ہے وہ کم سے کم کوشش کریں کہ آپ اپنے سکینز کروائیں. ٹھیک ہے جی. جو رسک فیکٹرز ہیں، ریڈ فلیگز جنہیں کہتے ہیں، وہ یاد کر لیجئے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کے آخر میں. اور وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کی دونوں ٹانگوں میں شدید کمزوری ہو اور آپ کا وزن نہ لیں، آپ کی دونوں ٹانگوں میں سن ہونا شروع ہو جائیں، وہ اس صورت میں آپ کے پیشاب اور پخانے والی جگہ سن ہو اس صورت میں، اور آپ کی پیشاب اور پخانے کا کنٹرول جو ہے وہ ویک ہو جائے، تو اس صورت میں بھی آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیے. یہ وہ سیریس ریزنز ہیں جو آپ کو فوری طور پہ میڈیکل اوپینین لینی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ برائے مہربانی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے جب آپ کو کمر درد ہو. اچھا لائف سٹائل گزاریں، اور اچھے لائف سٹائل پہ عمل پیرا ہوں، ورزش ریگولر کریں، کھانا اپنا ریگولر گھر کا کھائیں، اور نیند اپنی پوری کریں 8 گھنٹے کی، اور اللہ کا شکر ادا کریں جو کچھ اس نے دیا ہو، اس سے آپ کا سٹریس کم ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.